ہمارے یہاں صورت میں بیوہ فنڈ کے لوگ ہیں، خدمت خلق ایک گروپ ہے، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ تو وہ بیواؤں کی تلاش میں نکلتے ہیں، کون بیوہ ہے، کون پریشان حال ہے۔ تو ایک گھر میں دروازے کو دستک دی، دروازہ کھولا تو ایک لڑکی نے دروازہ کھولا، 14 سال کی عمر، اور 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، 8 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، 9 سال کا بچہ۔ سلام کیا، کہا بیٹی ٹھیک ہو؟ کہا جی الحمدللہ۔ یہ کون ہیں یہ 3؟ تو کہا میرے بھائی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ آپ بڑی بہن ہو، یہ تینوں آپ کے بھائی ہیں، ابھی گھر میں آپ اکیلے ہو؟ کہا جی ہاں ہم اکیلے ہیں۔ تو آپ کے ابو کہاں ہیں؟ اس نے کہا چچا جان 3 سال پہلے میرے ابو کا تو انتقال ہو گیا تھا۔ اچھا بیٹا 3 سال پہلے تیرے ابو کا انتقال ہو گیا تھا؟ کہا جی ہاں۔ بیٹا آپ کی امی کہاں ہے؟ اس نے دبی آواز میں کہا چچا جان 1 مہینے پہلے میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا، نہ میرا ابو ہے نہ میرا امی ہے۔ تو گھر میں آپ کے ساتھ اور کون بڑا رہتا ہے؟ چچا جان کوئی نہیں، میں میرے 3 بھائیوں کو لے کر کے رہتی ہوں۔ اچھا پھر کھانے پینے کا کیا نظم ہوتا ہے، آپ کی کیا ترتیب ہوتی ہے؟ وہ کہنے لگی صبح مانگنے کے لیے جاتی ہوں، کچھ پیسے ہاتھ لگ جائیں بھائیوں کے لیے کچھ لے آتی ہوں، اور رات میں اڑوس پڑوس والے کچھ دیتے ہیں تو سوکھا روکھا کھا لیتے ہیں، اور ہم لوگ چاروں اسی گھر میں رہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رات سونے کے وقت اس کے چھوٹے چھوٹے بھائی، معصوم بچے اپنی بہن سے پوچھتے ہوں گے کہ بہن میرا امی کہاں ہے، بہن ہماری امی کہاں ہے، ہمارے ابو کہاں ہیں۔ میری دینی ماؤں بہنوں آپ اندازہ لگاؤ اس لڑکی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، اور جب تینوں چھوٹے چھوٹے بھائی کو وہ سلا دیتی ہوگی، پھر اس کی آنکھیں کوئی بڑے کو گھر میں تلاش کرتی ہوگی، کاش میرا ابو ہوتے، کاش میری ماں ہوتی۔ اور آج تو عجیب حال ہے، ہمارے ماں باپ ہمارے پاس ہے، ہم قدردانی کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے پاس ہیں، ہم ان کی تربیت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھو وہ ماں کے 4 بچے ہیں، ماں باپ دنیا میں نہ رہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ان کا انتقال ہو گیا ہو نا، انہیں ایصال ثواب کرو، ان کے لیے اللہ کے سامنے رو، ان کے لیے اللہ کے سامنے تڑپو، ان کے لیے اللہ کے سامنے مغفرت مانگو۔ اور اگر ماں باپ موجود ہو انہیں ایصال ثواب، اگر ماں باپ موجود ہو ان کی خدمت کرو، ان کا اکرام کرو، ان کا احترام کرو، ان کے سامنے نہ بولو، ہمیشہ ان کے سامنے ادب سے پیش آؤ، ان سے آگے نہ چلو، ان سے پہلے نہ بیٹھو، ان کو جو گوشت کی بوٹی پسند ہو وہ نہ کھاؤ۔ ماں باپ کی موجودگی میں موبائل کو ہاتھ نہ لگاؤ، ماں باپ کو اہمیت دو، ماں باپ کو اہمیت دو۔ فرمایا ماں باپ کا دل جیت لو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے۔ ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی نعمت، سچ پوچھئے تو یہ ہے دونوں خدا کی رحمت۔ فرمایا ماں باپ کا دل جیت لو۔ اللہ تعالیٰ جن کے والدین کا انتقال ہو چکا ہو ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جن کے والدین موجود ہو اللہ انہیں صحت عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ والدین کو اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی اور اولاد کو والدین کی خدمت کرنے کی اللہ توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ ماں باپ بچوں کو شہزادوں کی طرح رکھتے ہیں، بچوں کو بھی چاہیے کہ ماں باپ کو بادشاہوں کی طرح رکھے۔ ماں باپ بچوں کو شہزادوں کی طرح رکھتے ہیں، بچوں کو بھی چاہیے کہ ماں باپ کو بادشاہوں کی طرح رکھے۔ آج اگر ہم اپنے والدین کی قدر کریں گے، کل کو اٹھ کے ہماری اولاد بھی ہماری قدر کرے گی۔ ایک بزرگ اپنی امی کے ساتھ کھانے نہیں بیٹھتے، کسی نے کہا حضرت امی کے ساتھ کھانے نہیں بیٹھتے ہو، کیا بات ہے؟ کہا ڈر لگتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کوئی گوشت کی بوٹی میری ماں کو پسند ہو اور وہ میں کھا لوں، کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ ان کے اکرام میں نہیں بیٹھتا، ان کے احترام میں نہیں بیٹھتا۔
او میری دینی ماؤں بہنوں، اللہ پاک نے یہ جو زندگی دی ہے اس کی قدر کرو، اس کو وصول کرو۔